السلام علیکم دوستو، دنیا کی خاص خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ OIC کا اسرائیلی کمپنیوں کی فہرست جاری کرنے کا خیر مقدم۔ مصنوعی ذہانت سے 5 سال میں تیار کی جانے والی دوا صرف 1 سال میں تیار۔ مائیکل جیکسن کا بھتیجا پاکستان میں۔ بھارت مقبوضہ وادی سے متعلق ترک صدر طیب اردوان کے بیان پر سخت سیخ پا۔ جاپان کی فلسطین کے لیے $33 ملین کی مالی امداد۔ چین کا فوج کو جدید بنانے کا پروگرام امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث۔ مسجد حرام کے مؤذن خرابی صحت کے باعث اذان مکمل نہ کر سکے۔ IMF نے پاکستانی عوام کو مہنگائی کم ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ طالبان کے ساتھ ڈیل کے قریب پہنچ چکے افغانستان سے فوج بلانے کا وقت آ گیا، صدر ٹرمپ۔ دوستو، کچھ ایسی باتیں جو شاید ہم نہیں جانتے، تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ادھر اسلامی تعاون تنظیم OIC نے فلسطین کے علاقے مقبوضہ مغربی کنارے میں قائم کی گئی یہودی کالونیوں میں کام کرنے والی اسرائیلی اور عالمی کمپنیوں کی فہرست جاری کرنے پر اقوام متحدہ کا خیر مقدم کیا ہے۔ اردن میں یہودی آباد کاری میں ملوث عالمی کمپنیوں کی فہرست جاری کرنا ایک اہم قدم ہے۔ عالمی ادارے کو اس حوالے سے مزید اقدامات کرنے چاہیے۔ اسرائیل کی بستیوں کو بھی عالمی اداروں کی طرف سے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کی طرف سے اردن میں کام کرنے والی 112 فلسطینی کمپنیوں کی فہرست جاری کی گئی تھی۔ ادھر مصنوعی ذہانت نے 5 سال کے عرصے میں تیار کی جانے والی ایک دوا کو 1 سال کی قلیل مدت میں تیار کر لیا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے پہلی دفعہ ادویات کی تیاری مکمل کی گئی ہے۔ ادویات جاپان کی 2 فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی مشترکہ کوششوں سے تیار کی گئی ہے۔ عام طور پر ایک دوا کی تیاری میں اوسطاً 5 سال کا عرصہ لگتا ہے، لیکن مصنوعی ذہانت کی مدد سے اسے 1 سال کی مختصر مدت میں تیار کر لیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ادویات کی پیداوار کے دوران درست مالیکول کے انتخاب کے لیے 1 سے زائد ڈیسیجن میکنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اور مصنوعی ذہانت اس پیچیدہ مرحلے کو نہایت کامیابی سے مکمل کر لیتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ کامیابی ادویات کے سیکٹر میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ ادھر امریکہ کے مشہور گلوکار اور پاپ میوزک کے بانی مائیکل جیکسن کے بھتیجے جعفر جیکسن کو پاکستان بھاگ گیا، اور وہ بنا خوف و خطر اسلام آباد کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ جعفر جیکسن نے انسٹاگرام پر اپنی تصاویر شیئر کی اور بتایا کہ وہ ان دنوں اسلام آباد میں ہیں۔ وہ 5 روز تک پاکستان میں قیام کریں گے۔ جعفر جیکسن نے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ بھی کیا اور شعبہ الیکٹرک انجینئرنگ کے طلباء کے ساتھ تصاویر بھی بنائیں۔ جعفر جیکسن نے فیصل مسجد کا بھی دورہ کیا۔ گلوکار کے بھتیجے لاہور اور کراچی کا بھی دورہ کریں گے۔ جعفر جیکسن مائیکل جیکسن کے بھائی گلوکار جرمین جیکسن کے صاحبزادے ہیں، جنہوں نے 1989 میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان کی مقبوضہ وادی سے متعلق بیان سے بھارت تلملا گیا ہے۔ بھارت نے ترک صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مسئلے کو ایک بار پھر بھارت کا اندرونی معاملہ ہی رہنے دیا جائے۔ بھارت نے ترک صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اس مسئلے کو ایک بار پھر بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ ترک صدر کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وادی کا علاقہ بھارت کا اٹوٹ اور ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ ہم ترک قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھارت کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دے۔ گزشتہ روز ترک صدر طیب اردوان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا تھا کہ مقبوضہ وادی ترکی کے لیے ایسا ہی ہے جیسا پاکستان کے لیے۔ ادھر جاپان کی حکومت نے فلسطینیوں کے لیے تقریباً $33 ملین کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ جاپان کی حکومت نے عالمی تنظیموں کے توسط سے $3,27,64,655 کی مالی امداد کی منظوری دی ہے، جو اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے ذریعے صرف کی جائے گی۔ ادھر فوجی سرمایہ کاری میں بے پناہ اضافے کے باعث عالمی سطح پر دفاعی اخراجات سال 2019 میں دہائی کی بلند ترین سطح تک جا پہنچے ہیں۔
جس کے ذمہ دار امریکہ اور چین ہیں۔ دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان نئی فوجی ٹیکنالوجیز کے مقابلے کے باعث یہ اخراجات 4% اضافے کا سبب بنے ہیں۔ چین کا فوج کو جدید بنانے کا پروگرام امریکہ کے لیے کافی پریشانی کا باعث ہے اور امریکی دفاعی اخراجات کو آگے بڑھانے میں مدد کر رہا ہے۔ 2018 سے 2019 تک صرف امریکہ کے دفاعی اخراجات میں 53 ارب 40 کروڑ ڈالر کا اضافہ اس قدر زیادہ ہے کہ برطانیہ کے پورے دفاعی بجٹ کے برابر ہے۔ امریکہ اور چین دونوں نے اپنے دفاعی اخراجات میں 6.6% اضافہ کر کے انہیں بالترتیب 68 ارب 46 کروڑ ڈالر اور 18 ارب 11 کروڑ ڈالر کی سطح تک پہنچا دیا ہے۔ ادھر مسجد حرام کے مؤذن الشیخ علی ملا کی نماز عشاء کی اذان کے دوران اچانک طبیعت خراب ہونے کے باعث اذان مکمل نہ کر سکے اور ان کی جگہ ایک دوسرے مؤذن نے بڑھ کر اذان مکمل کی۔ الشیخ علی ملا کی حالت اب بہتر ہے اور ان کا علاج جاری ہے۔ جمعرات کی شام نماز عشاء کی اذان کے دوران اچانک ان کی آواز میں خرابی پیدا ہوگی، جس کے بعد انہیں اذان ادھوری چھوڑنا پڑی۔ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے اذان شروع کی تو اس دوران ان کی آواز بھاری ہوتی گئی اور وہ اذان مکمل نہ کر سکے۔ الشیخ علی احمد مسجد حرام کے درینہ اور مشہور مؤذنین میں سے ایک ہیں۔ وہ گزشتہ 45 سال سے اذان کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے سن 1975 میں مسجد حرام میں مؤذن کی ذمہ داریاں سنبھالی تھی اور آج تک یہ فرض ادا کر رہے ہیں۔ ادھر IMF نے پاکستانی عوام کو مہنگائی کم ہونے کی نوید سنا دی ہے۔ پاکستان میں موجود IMF کے وفد نے مذاکرات کو حتمی شکل دینے کے بعد جاری کردہ اعلامیہ میں کہا ہے کہ پاکستان نے IMF قرض پروگرام کے طے کردہ تمام اہداف پورے کر لیے ہیں۔ جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دسمبر تک تمام شعبوں میں بہتری ریکارڈ کی گئی ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ توقعات سے بھی بہتر رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت نے گزشتہ چند ماہ میں قابل ذکر ترقی کی ہے۔ IMF نے تسلیم کیا ہے کہ گزشتہ سال دسمبر تک تمام شعبوں میں کارکردگی بہتر رہی اور مالیاتی خسارہ کم ہوا۔ مہنگائی میں ایکسچینج ریٹ کے اثرات کم ہونا شروع ہوئے ہیں اور زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے ہیں۔ IMF کے وفد نے اعتراف کیا ہے کہ ہر شعبے میں پیش رفت ہوئی ہے اور کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میری انتظامیہ ٹیم افغان طالبان کے ساتھ امن ڈیل کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ان کے ساتھ اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں جس کا نتیجہ آئندہ 1-2 ہفتوں میں نکل سکتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوج واپس بلا لے۔ اب امن معاہدہ طے پانے کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ یہ بات ہم آئندہ 1-2 ہفتے میں جان سکیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ بھی معاہدہ چاہتے ہیں۔ امریکہ کے پاس موجود جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم وہاں جیت سکتے ہیں، لیکن لاکھوں لوگوں کی ہلاکت کے ہود ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس وقت لڑائی کی کارروائی میں 7 روز کی کمی مناسب قدم ہے، جس سے یہ بات طے ہوگی کہ مذاکرات میں یہ لوگ کس حد تک سنجیدہ ہیں۔ اس سے امریکہ کی افغانستان میں طویل ترین لڑائی ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ امن کو موقع ملنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اگر ہمیں پیش رفت کرنی ہے تو تمام فریقین کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوگی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد ایک ایسی کھانے والی چیز ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا؟ شہد کو چاہے 1 دن رکھ لیں، 1 سال رکھ لیں یا 10 سال رکھ لیں، یہ کبھی خراب نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ ہی فریش رہتا ہے۔ یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے اندر کیا ایسی چیز پائی جاتی ہے جو اس کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 120 سال پرانا یہ سانگ ہیپی برتھ ڈے کاپی رائٹڈ سانگ ہے؟ اس سانگ کے کاپی رائٹس وارنر چیپل میوزک کے پاس ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس سانگ کو آپ اس کمپنی کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے، اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو، لیکن اس کو استعمال تو ہم سب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر برتھ ڈے میں لا توڑتے ہیں۔ دوستو، ہم جب بھی کسی گھڑی کی پکچر کو دیکھتے ہیں تو ہر پکچر میں ہمیں 10:10 ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ہر پکچر میں 10:10 ہی ملیں گے۔ دوستو، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بہت سمپل وجہ ہے کہ ہمارے دماغ کو 10:10 دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ دوستو، اپنے آپ کو گدگدی کرنا امپاسبل ہے۔ جب آپ اپنے کو گدگدی کرتے ہو تو آپ کا دماغ پہلے سے ہی جان جاتا ہے کہ آپ اپنے اوپر کوئی ایکٹیویٹی کرنے والے ہو، اس لیے آپ کا دماغ اس کو اگنور کر دیتا ہے۔
اس لیے جب کوئی اور ہمیں گدگدی کرتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کرنے سے یہ محسوس نہیں ہوتا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی پیپر پر کسی پینسل سے کوئی لائن کھینچتے ہو، اگر آپ اس سے لائن کو کھینچتے ہی جاؤ تو آپ کو پتا ہے وہ کتنے کلومیٹر تک جا سکتی ہے۔ آپ اپنی پینسل کو 56 کلومیٹر تک استعمال کر سکتے ہیں ایک پیپر پہ لائن کھینچتے ہوئے۔ دوستو، بہت ساری اسٹڈی نے یہ شو کیا ہے کہ جو لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کو اکثر رات کو سونے میں بہت دقت ہوتی ہے، یعنی ان کو جلدی نیند نہیں آتی اور وہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ میری اس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سارے جینیس ہیں یا انٹیلیجنٹ ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں یا 1 بج رہا ہے اور وہ جینیس اور انٹیلیجنٹ ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔